اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ باب نمبر 5، حلیہ مبارکہ سے ہم سنیں گے سینہ اور قلب مبارک۔ آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، آپ کا قلب شریف پہلا قلب مبارک ہے جس میں اسرار الہیہ اور معرفت ربانیہ ودیعت رکھے گئے، کیونکہ آپ باوجود صورت نوری سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ صدر معنوی کی شرح اور قلب اقدس کی وسعت کا بیان طاقت بشری سے خارج ہے۔ 4 مرتبہ فرشتوں نے آپ کے صدر مبارک کو شق کیا اور قلب شریف کو نکال کر دھویا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہی وجہ ہے کہ جو اسرار آپ کے قلب شریف کو عطا ہوئے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئے، اور نہ کسی اور مخلوق کا قلب اس کا متحمل ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب شریف کی نسبت یوں ارشاد فرماتے ہیں، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سو جاتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ شکم مبارک، آپ کا شکم اور سینہ مبارک ہموار اور برابر تھے، نہ تو شکم سے اور نہ سینہ شکم سے بلند تھا، نہ شکم سینے سے اور نہ سینہ شکم سے بلند تھا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارکہ کو دیکھا، گویا کاغذ ہیں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے، نرم کاغذ ہیں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بولو براز بلکہ تمام فضلات پاک تھے، جیسا کہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ پشت مبارک، آپ کی پشت مبارک ایسی صاف اور سفید تھی کہ گویا پگھلائی ہوئی چاندی ہے۔ ہر 2 شانہ کے درمیان ایک نورانی گوشت کا ٹکڑا تھا جو بدن شریف کے باقی اجزاء سے ابھرا ہوا تھا، اسے مہر نبوت یا خاتم نبوت کہتے تھے۔ کتب سابقہ میں آپ کی علامات نبوت میں ایک یہ بھی ذکر تھی۔ حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کے بیان کرنے میں اسے کئی چیزوں مثلا بیدا، کبوتر یا گرہ گوشت سے تشبیہ دی ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ سچ پوچھا جائے تو یہ ایک عظیم اور نشان عجیب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھا کہ جس کی حقیقت کو رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پائے مبارک، پرگوشت اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے نہ تھے، اور نرم ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرتا۔ ایڑیاں کم گوشت اور پنڈلیاں مبارکہ باریک سفید لطیف، گویا شحم النخل یعنی کھجور کا گھابا ہیں۔ جب آپ چلتے تو قدم مبارک کو قوت و تثبت اور وقار و تواضع سے اٹھاتے، جیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلنے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین لپٹتی جاتی تھی۔ ہم دوڑا کرتے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھاتے، اور آپ بآسانی و بے تکلف چلتے مگر پھر بھی سب سے آگے رہتے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلنے کا قصد فرماتے تو اس صورت میں اصحاب آپ کے آگے ہوتے اور آپ عمدن ان کے پیچھے ہوتے، اور فرماتے کہ میری پیٹھ فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ ہیں کہ جب آپ پتھر پر چلتے تو وہ نرم ہو جاتا تاکہ آپ بآسانی اس پر گزر جائیں، اور جب ریت پر چلتے تو اس میں پائے مبارک کا نشان نہ ہوتا۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں جن کی محبت میں کوہ احد و کوہ صبیر حرکت میں آئے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں کہ قیام شب میں ورم کر آتے تھے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں کہ مکہ اور بیت المقدس کو ان سے شرف زائد حاصل ہوا۔ قد مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ بہت دراز تھے نہ کوتاہ قد، بلکہ میانہ قد مائل با درازی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دراز قد تھے اور مائل با درازی ہونے کے سبب اوسط قد سے زیادہ تھے، مگر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سب سے بلند و سرفراز ہوتے۔
حقیقت میں یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب آپ علیحدہ ہوتے تو میانہ قد مائل بدرازی ہوتے، اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے سب سے بلند دکھائی دیتے، تاکہ باطن کی طرح ظاہر صورت میں بھی کوئی آپ سے بڑا معلوم نہ ہو۔ آپ کی قامت زیبا کا سایہ نہ تھا۔ اس کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ آپ کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم شریف نور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، البتہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح آئی، اور ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بروایت ذکوان تابعی نقل کیا ہے کہ دھوپ اور چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ امام ابن سبا کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا اور آپ نور تھے، لہٰذا جب آپ دھوپ یا چاند کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ جب آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے تمام اعضاء اور جہات میں نور کر دے، تو دعا کو اس قول پر ختم فرمایا، وَاجْعَلْنِی نُورًا، اور مجھ کو نور بنا دے۔ زرقانی میں مذکور ہے کہ حدیث ذکوان مرسل ہے، مگر ابن مبارک و ابن جوزی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آتی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہونے میں حکمت تھی کہ آپ کے سائے کو کوئی کافر پامال نہ کرے۔ ماہ بفرماند از جمال محمد، سر و نروید با اعتدال محمد۔ رنگ مبارک، رنگ مبارک گورا اور روشن تاباں، مگر اس میں کسی قدر سرخی ملی ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں جو آپ کو اسمر لون یعنی گندم گوں لکھا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جلد مبارک نرم تھی۔ ایک وصف ذاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھا کہ خوشبو لگائے بغیر آپ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کوئی خوشبو اس کو نہ پہنچ سکتی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے غور سے آپ کی طرف نگاہ کی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہیں اور آپ سے کستوری کسی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کستوری یا عبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہ پایا۔ عبیر ایک خوشبو ہے جو سندل و گلاب و مشک سے بناتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشبو ہے جس میں زعفران ملا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی لے آنا۔ جب وہ شخص وہ چیزیں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہنا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ کے سینہ مبارکہ کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المطیبین، خوشبوؤں والوں کا گھر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ حالت خواب میں آپ کو پسینہ آ گیا۔ میری ماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ کا پسینہ مبارکہ اس میں ڈالنے لگی۔
آپ جاگ اٹھے اور فرمانے لگے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور وہ سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ام سلیم نے یوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے اس عرق مبارک پسینہ مبارکہ کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پسینہ مبارکہ کو بچوں کے چہرے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے اور وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی کوچے میں سے گزرتے تو گزر جانے کے بعد بھی آنے جانے والوں کو اس گلی سے اس کوچے سے خوشبو آتی اور وہ سمجھ جاتے کہ اس جگہ سے آپ گزرے ہیں۔ باقی حال آب مبارک اور دست مبارک میں آ چکا۔ اب بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے خوشبوئیں آ رہی ہیں جنہیں محبان و عاشقان جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامہ محبت سے محسوس کرتے ہیں۔ ابن بطال کا قول ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے وہ اس کی خاک اور دیواروں سے خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اور اشبیلی نے فرمایا کہ خاک مدینہ میں ایک عجیب مہک ہے جو کسی خوشبو میں نہیں، اور یاقوت نے کہا کہ من جملہ خصائص مدینہ اس کی ہوا کا خوشبودار ہونا ہے، اور وہاں کی بارش میں بوئے خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ بارش میں نہیں ہوتی۔ ابو عبداللہ عطار نے کیا خوب کہا، بیتی بھی رسول اللہ تاب نسیمہا فمل مسک مل کافور مسندل الرطبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے نسیم مدینہ خوشبودار ہو گئی، پس کیا ہے کستوری کیا ہے کافور، عطر سندل تر و تازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اقدس، عام لباس تو چادر قمیص اور تہبند تھا۔ یمن کی دھاری دھار چادریں جن کو عربی میں خیرہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ بعض اوقات آپ نے اونی جبہ شامیہ استعمال فرمایا ہے جس کی آستینیں اس قدر تنگ تھیں کہ وضو کے وقت ہاتھ آستینوں سے نکالنے پڑتے تھے۔ جبہ کو سروانی بھی پہن لیتے تھے جس کی جیب اور دونوں چاکوں پر دیبا کی سنج تھی، دیبا کی یعنی پٹی تھی۔ ایسی اونی چادر بھی آپ نے استعمال فرمائی جس پر کجاوا کی شکل بنی ہوئی تھی۔ سفید لباس پسند تھا اور سرخ ناپسند فرماتے تھے۔ پاجامہ خود نہیں پہنا لیکن پسند فرمایا۔ امامہ کا شملہ چھوڑا کرتے اور کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ شملہ اکثر دونوں شاخوں کے بیچ میں یا کبھی شانہ مبارکہ پہ پڑا رہتا۔ بعض وقت امامہ میں تحنیک فرماتے، یعنی دستار مبارک کا ایک پیچ بائیں جانب سے تھوڑی مبارک کے نیچے سے گزار کر سر مبارک پر لپیٹ لیتے۔ امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ امامے کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ اونچی ٹوپی آپ نے استعمال نہیں فرمائی۔ نالین شریف چپلی کی شکل کی تھی، ہر ایک کے دو تسمے دوہری تہ والے تھے۔ ایک تسمہ انگوٹھے اور متصل کی انگلی مبارکہ کے بیچ میں اور دوسرا انگشت میانہ یعنی درمیانی انگلی اور بنسر کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی نالین پاک ہیں کہ شب معراج جب تشریف لے گئے تو بقول صوفیہ کرام باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ نالین سمیت عرش کو شرف بخشیے، لیکن اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر سکوت فرمایا ہے اور اس روایت کو بیان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہر ایک مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں بھی حالت خواب یا حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ لہٰذا کتاب سیرت رسول عربی میں ایک درود درج کیا ہے مصنف نے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ہر روز سونے سے پہلے باوضو باادب اور حضور قلب سے یعنی توجہ اور یکسوئی سے 3 بار پڑھے گا، انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ہم بھی پڑھ اور سن لیتے ہیں۔ اللہم صل علی نور محمد فی الانوار
وصل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی رأس محمد فی الرؤوس وصل علی وجہ محمد فی الوجوہ وصل علی جبین محمد فی الاجبن وصل علی جبہت محمد بن الجباہ وصل علی عین محمد فی العیون وصل علی حاجب محمد فی الحواجب وصل علی جفن محمد فی الاجفان وصل علی انف محمد فی الانوف وصل علی خد محمد فی الخدود وصل علی صدغ محمد فی الاصداغ وصل علی اذن محمد فی الاذان وصل علی فم محمد فی الافواہ وصل علی شقۃ محمد فی الشقات وصل علی سن محمد فی الاسنان وصل علی لسان محمد فی الالسنۃ وصل علی ذقن محمد فی الاذقان وصل علی عنق محمد فی الاعناق وصل علی صدر محمد فی الصدور وصل علی قلب محمد فی القلوب وصل علی ید محمد فی الایدی وصل علی کف محمد فی الاکف وصل علی اصبع محمد فی الاصابع وصل علی اصبع محمد فی الاصابع وصل علی زند محمد فی الازناد وصل علی ذراع محمد فی الازرع وصل علی مرفق محمد فی المرافق وصل علی عضد محمد فی الاعضاد وصل علی ابط محمد فی الآباط وصل علی منکب محمد فی المناکب وصل علی کتف محمد فی الاکتاف وصل علی ترقوة محمد فی التراق وصل علی کبد محمد فی الاکباد وصل علی ظہر محمد فی الظہور وصل علی فخذ محمد فی الافخاذ وصل علی رکبت محمد فی الاقدام وصل علی شعر محمد فی الشعور وصل علی لحم محمد فی اللحوم وصل علی عرق محمد فی العروق وصل علی دم محمد فی الدماء وصل علی عظم محمد فی العظام وصل علی جلد محمد فی الجلود وصل علی لون محمد فی الالوان وصل علی قامت محمد فی القامات وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ افضل صلاۃ واکمل برکۃ وازکی سلام بعدد کل معلوم لک وعلینا معہم کل ما ذکرک وذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور جوں بھی آپ کو ایذا نہ دیتی تھی، کیونکہ آپ کے کپڑوں میں کبھی جوں پیدا نہ ہوئی، کیونکہ جوں عفونت اور پسینے سے پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور اور اطیب الناس تھے، اور آپ کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اس طرح بوجہ لطافت آپ کے بدن مبارک پر کپڑا بھی میلا نہ ہوتا تھا۔ علامہ دمیری نے اپنی منظومہ فی الفقہ میں لکھا ہے کہ جن چوپایوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ کی سواری کی حالت میں انہوں نے کبھی پیشاب نہ کیا، اور جس چوپائے پر آپ سوار ہوئے وہ اپنی حیات میں کبھی بیمار نہ ہوا۔ منہ مبارکہ، سر مبارک کے بال نہ تو بہت گھنگھریالے تھے اور نہ ہی بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین بین تھے۔ ان بالوں کی درازی میں مختلف روایتیں آئی ہیں، کانوں کی لو تک، شانہ مبارکہ کے نزدیک تک، شانوں تک۔ ان سب روایتوں میں تطبیق یوں ہے کہ ان کو مختلف اوقات و احوال پر محمول کیا جائے، یعنی جب بال مبارکہ کٹوا دیتے اور برکت کے لیے غلاموں کو عطا فرماتے تو کان تک رہ جاتے، پھر بڑھ کر نصف گوش یعنی نصف کان تک پہنچ جاتے، یا کان کی لو تک پہنچ جاتے، یا پھر اتنے کہ شانوں کو چھونے لگتے۔ اگر منہ مبارکہ خود بخود پراگندہ ہو جاتے تو آپ ان کو 2 حصے بطور مانگ نکال لیتے، اور اگر از خود نہ بکھرتے تو بے حال خود رہنے دیتے اور بتکلف مانگ نہ نکالتے۔ داڑھی مبارکہ اتنی گھنی تھی کہ اسے کنگھا کرتے، آئینہ دیکھتے اور سونے سے پہلے آنکھوں میں 3 بار سرما ڈالتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں اور بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی، لہٰذا آپ کو سرما یا خوشبو کے استعمال کی حاجت نہ تھی، مگر آپ کا سرما اور خوشبو کا استعمال کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ مونچھ مبارکہ کو کٹوایا کرتے اور فرماتے تھے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ
اور مونچھوں کو ترشواؤ۔ آخر عمر شریف میں آپ کی ریش مبارک اور سر مبارک میں تقریباً 20 بال سفید تھے۔ گلے اور ناف کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے سوا شکم مبارک اور پستان مبارک پر بال نہ تھے۔ دونوں بازوؤں اور شانوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے میں بال زیادہ تھے۔ منہ مبارکہ کا باقی احوال آثار شریفہ کی تعظیم کے تحت میں آئے گا۔